ایک چھوٹی سی گلی تھی لاہور کے اندرون شہر میں۔ تنگ گلیوں کے درمیان ایک پرانا سا مکان تھا جہاں رہتا تھا حمزہ، صرف 10 سال کا معصوم سا بچہ۔ حمزہ کے والد ابو خالد ایک مزدور تھے جو دن بھر ایک فرنیچر کی دکان پر کام کرتے اور رات کو تھکے ہارے گھر لوٹتے۔ حمزہ اپنی امی اور چھوٹی بہن مہک کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گھر چھوٹا تھا لیکن محبت بہت بڑی تھی۔ حمزہ کا ایک سپنا تھا اپنا خود کا اسکول بنانا جہاں غریب بچے مفت پڑھ سکیں۔ امی، میں بڑا ہو کر اسکول کھولوں گا جہاں سب مفت میں سیکھیں گے، حمزہ روز کہتا تھا، اور اس کی امی مسکرا کے صرف دعا دیتی، آمین بیٹا، اللہ تیرے سپنے پورے کرے۔ مگر غریبی کا بوجھ بھاری تھا، رات کا کھانا بھی مشکل سے ملتا۔ سپنے تو بڑے تھے مگر جیب میں صرف 1 روپے کا سکہ تھا۔ ایک دن جب حمزہ اسکول سے گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک بوڑھی اماں روڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ جسم کانپ رہا تھا، ہاتھ میں ایک پرانا لوٹا تھا۔ لوگ گزرتے رہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ حمزہ رک گیا، اس نے اپنی جیب دیکھی، صرف 1 روپے کا سکہ۔ امی نے کہا تھا، صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا، نیت بڑی ہونی چاہیے۔ اس نے چپ چاپ وہ 1 روپیہ اماں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اماں نے روتی ہوئی آنکھوں سے صرف یہ کہا، اللہ تجھے دنیا کی خوشی دے بیٹا۔ حمزہ مسکرایا اور گھر کی طرف چل دیا، بے چین لیکن خوش۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں تھا، صرف اس دعا کا اثر تھا۔ اس رات حمزہ نے عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک روشن مقام پر تھا، ہر طرف نور، فرشتے اور خوشبو۔ ایک روشنی بھری آواز آئی، تمہارا 1 روپے کا صدقہ اس بوڑھی ماں کے لیے ایک زندگی کا سکون بنا۔ اللہ نے تمہارے سپنے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ حمزہ نے دیکھا ایک بڑا اسکول بن رہا ہے جہاں لکھا تھا، مدرسہ نور، علم ہر ایک کے لیے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، سانسیں تیز تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ امی نے پوچھا، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ حمزہ بولا، امی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اگلے دن حمزہ اسکول گیا۔ اسمبلی کے بعد پرنسپل نے اناؤنس کیا، بچوں، آج ہمارے اسکول میں ایک خاص مہمان آئیں گے، انجینئر عرفان صاحب، جو غریب بچوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ حمزہ چپ تھا لیکن اندر سے ایکسائٹڈ بھی تھا۔ انجینئر عرفان صاحب نے اسمبلی میں کہا، ہم ایسے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے سپنے بڑے ہیں لیکن زندگی میں رکاوٹ ہے۔ بعد میں انہوں نے پرنسپل سے کہا، آپ مجھے سب سے اچھے اور ایماندار بچے سے ملائیں۔ پرنسپل نے بنا سوچے حمزہ کا نام لیا۔ عرفان صاحب نے حمزہ سے پوچھا، بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ حمزہ نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا، مجھے ایک اسکول بنانا ہے جہاں ہر غریب بچہ مفت پڑھے تاکہ کوئی بچہ غریب رہ کر اندھیرا نہ دیکھے۔ عرفان صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے پوچھا، تم نے کبھی کسی کی مدد کی؟ حمزہ نے وہ 1 روپے والی کہانی بتائی۔ عرفان صاحب نے صرف ایک جملہ کہا، حمزہ، تم وہ چراغ ہو جو بہت دور تک روشنی پھیلائے گا۔ عرفان صاحب نے حمزہ کی پوری تعلیم کی ذمہ داری اٹھا لی۔ ہر سال اسے ٹاپ اسکالرشپ ملتی رہی۔ اس نے ایک دن انجینئر بن کر واقعی وہ سپنا پورا کیا۔ 10 سال بعد وہی جگہ جہاں حمزہ کھیلتا تھا، اب وہاں نور اسکول فار آل بن چکا تھا۔ بورڈ پر لکھا تھا، جہاں صدقے کا 1 روپیہ سپنوں کی دنیا بنا گیا۔ انوگریشن کے دن حمزہ نے اسی گلی کا چکر لگایا جہاں وہ پہلے رہتا تھا۔ وہ بوڑھی اماں وہاں نہیں تھی مگر حمزہ نے اس جگہ ایک بینچ لگوایا جہاں لکھا تھا، یہاں ایک ماں نے ایک دعا دی تھی جسے اللہ نے قبول کر کے دنیا بدل دی۔ اس وقت حمزہ نے میڈیا والوں سے کہا، صدقہ پیسہ نہیں ہوتا، نیت ہوتی ہے۔ 1 روپے کی اہمیت بھی اللہ کے لیے قیمتی ہے۔ بچوں، صدقہ دو، خوشی لو۔ حمزہ اب روز وہاں آتا، بچوں سے ملتا
انہیں پڑھاتا، انہیں بتاتا، کبھی اپنے چھوٹے عمل کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اس کی چھوٹی بہن مہک اب اسکول کی ٹیچر تھی۔ ایک دن ایک بچہ اس سے ملنے آیا۔ وہ بھی غریب تھا اور کہتا تھا، میں بھی ایک اسکول کھولنا چاہتا ہوں حمزہ بھائی۔ حمزہ نے مسکرا کے کہا، تو پہلے صدقہ دو، تمہارا خواب اللہ تک پہنچ جائے گا۔ آخری پیغام بچوں کے نام۔ صدقہ چھوٹا نہیں ہوتا، ہر نیک نیت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر تم بھی کسی کی مسکراہٹ بن سکو تو سمجھو تمہارا خواب شروع ہو گیا۔ اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔